اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک یعنی کہ دوسرا رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ ترجمہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی نہ دولت کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ترجمہ ہے کہ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہ رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہ میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ترجمہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ
لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ ابھی آپ نے آل عمران کی چند آیتیں اور ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات میں توحید، رسالت اور آخرت کی طرف بیان کیا گیا ہے، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یعنی کہ یہ توحید سے متعلق ہے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک کر لیا ہے تو وہ اگر سوچتے ہیں کہ ان کے ہاں دولت کام آ جائے گی یا اولاد، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخر میں وہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان کا حال تو بالکل ایسا ہی ہے کہ فرعون کی مثال پیش کیجئے کہ جیسے فرعون نے سوچا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں اس کی آیتوں کو جھٹلاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے سخت عذاب میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جلد مغلوب ہوں گے، خواہ وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں، اور انہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی کہ اس آیت میں آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آیت نمبر 13 نے آیت نمبر 12 کی وضاحت فرما دی کہ دراصل یہ پیشن گوئی تھی کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے۔ اس کی مثال دینے کی غرض یہ تھی کہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں کافروں کا لشکر 1000 مسلح لوگوں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ کافر کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں بڑے ہی خوبصورت اور بڑے آسان الفاظ میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے میں نے خود دنیا میں ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق چیزوں کو خوشنما بنایا ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی کے ڈھیر، اور وہ گھوڑے جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، چوپائے اور کھیتیاں۔ آج بھی ان چیزوں میں اتنی ہی دلچسپی انسانوں کی موجود ہے تو فرمایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں تو عارضی ہیں، ابدی انجام تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشگی کے لیے ہیں، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی پاکیزہ ساتھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 16 اور 17 میں نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور سچائی کے خوگر ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر اپنی کتابیں نازل کی تھیں، تو آج جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد محض ضد میں، محض بحث میں وہ اس حق کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اللہ کی، اور پھر آخر میں آیت نمبر 20 میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ نے تو صرف جو بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیجئے، تو تعلیم دینی ہے وہ دے دیجئے، کیونکہ جو لوگ اسلام نہیں لاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہرگز آپ پر نہیں ہے، وہ راہ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا یا شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے، باقی ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔